میرا بھی یہی مشورہ ہے۔ اب تم مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو۔ میرے دل میں اب کوئی عزت نہیں رہی، جمیل نے کہا۔ میں کل اپنے وکیل سے ملوں گی۔ اگر وہ آسانی سے تمہیں طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے بتانا، میرے پاس کچھ اور طریقے بھی ہیں۔ جمیل کے چہرے پر سختی آ گئی تھی۔ اس کا انداز معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ شفاف بھی ہو گیا تھا، جس کا اندازہ نوشین کو نہیں ہو سکا تھا۔ ڈیڈ، ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، نوشین بولی۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ جمیل نے کہا۔ آپ نے وہ فیکٹری واقعی اسی طریقے سے لی تھی جیسا آپ نے ہمیں ایک بار بتایا تھا؟ میں بزنس پیسہ کمانے کے لیے کرتا ہوں۔ ہر بزنس مین کو بعض اوقات کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ممکن ہے دوسروں کو پسند نہ آئے۔ کاظم نے بھی پیسہ کمانے کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا، اس نے بھی کچھ ایسے فیصلے کیے ہوں گے۔ اس حقیقت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں چپ رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا میری چپ کے پیچھے چھپے طوفان کو وہ دیکھ سکے۔ جمیل نے دانت پیس کر کہا۔ اوکے ڈیڈ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ نوشین اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جمیل کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے موبائل فون نکال کر ایک نمبر پیش کیا اور دوسری طرف سے اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بھاری آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ جی سیٹ، کیسے یاد کیا؟ رات 9 بجے مجھ سے ملو، جم کے باہر میری کار کھڑی ہوگی۔ 9 بجے میں جم سے باہر نکلتا ہوں۔ جمیل نے فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی سخت فیصلہ کر چکا ہے۔ ٹھیک 9 بجے ورزشی لباس میں جب جمیل جم سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور وہ گھونٹ بھرتا ہوا اپنی کار کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے بوتل کا پانی ختم کیا اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بوتل قریب رکھے کوڑے کے ڈرم میں پھینک دی۔ اس کے بعد اس نے کار سٹارٹ کی اور اپنی گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اس کی گاڑی کے جاتے ایک آدمی جس نے گردن کے گرد مفرن لپیٹ رکھا تھا کوڑے کے ڈرم کے پاس گیا اور ہاتھ ڈال کر بوتل نکالی۔ پانی کی بوتل کے ساتھ ایک خاکی لفافہ لپٹا ہوا تھا۔ اسے اس نے بوتل سے الگ کیا اور جیب میں ڈال کر ایک طرف چل دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے لفافہ نکالا۔ اندر سے ایک تصویر نکلی۔ یہ تصویر کاظم کی تھی۔ اس تصویر کے پیچھے اس کا نام، پتہ اور موبائل فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے تصویر اور لفافہ اپنی جیب میں ڈال کر ایک طرف تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ فاصلے پر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ اس میں بیٹھا اور اپنی گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ کاظم کے سامنے ایک پرچہ رکھا تھا۔ وہ اسے غور سے پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے عامر کرسی پر بیٹھا اپنے موبائل فون کی اسکرین پر نظریں جمائے شاید کسی کو میسج کر رہا تھا۔ عامر نے پورے ایک ہفتے کی جمیل احمد کو مصروفیات کی تفصیل ایک پرچے پر لکھ کر کاظم کے سامنے پیش کر دی تھی۔ تفصیل پڑھنے کے بعد کاظم نے مسکرا کر عامر کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے آج تک تمہیں جو کام دیا ہے وہ تم نے کسی جن کی طرح آنن فانن پورا کر دیا ہے۔ سر آپ مجھے جن ہی سمجھیں، وہ مسکرا کر بولا۔ کل ایک 5 اسٹار ہوٹل میں 3 بجے بیرون ملک سے آئے ہوئے بزنس مین سے جمیل احمد کی میٹنگ ہے۔ تم کچھ ایسا کرو کہ جمیل احمد اس میٹنگ میں نہ پہنچ سکے، اور اگر پہنچے تو وہ اتنا لیٹ پہنچے کہ وہ لوگ اس کا انتظار کر کے چلے جائیں۔ کاظم بولا، یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ عامر نے کہا، تم اکیلے کیوں نہیں کر سکتے؟ کاظم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جمیل احمد کے گھر سے نکلنے سے ہوٹل تک اس پر گہری نظر رکھنی پڑے گی۔ اسے راستے میں کیسے روکا جائے؟ منصوبہ بنانا ہوگا، اور اس منصوبے پر ایک آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ عامر نے وضاحت کی، میں اپنے کسی کام میں تمہارے سوا کسی اور کو رازدار نہیں بنا سکتا۔ مجھے صرف تم پر بھروسہ ہے۔ کچھ کرائے پر لوگ مل جاتے ہیں، ان کے ذریعے کام ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ میں بات کروں گا، آپ سامنے نہیں آئیں گے، عامر نے کہا۔ ایک لمحے کے لیے کاظم نے سوچا، پھر بولا، یہ بات ٹھیک ہے، تم جیسا مناسب سمجھو وہ کرو، بس اسے کسی طرح اس میٹنگ اٹینڈ کرنے سے روکنا ہے۔ میں اسی ہوٹل کی لابی میں موجود ہوں گا۔ جب وہ لوگ جانے لگیں گے تو میں ان سے ملوں گا۔ اس اچانک ملاقات میں اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ فکر مت کریں، جمیل احمد ہوٹل تک نہیں پہنچ سکے گا، عامر نے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، کاظم نے کہا تو عامر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی اس نے نوشین کو فون کیا۔ دوسری طرف سے نوشین روکھے لہجے میں بولی، کیا بات ہے، تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے؟ جواب دینے کی بجائے نوشین نے غصیلے لہجے میں سوال کیا۔ یہ لڑائی میری اور مسٹر جمیل احمد کی ہے، تم کیوں بیچ میں آتی ہو؟ تم اپنا گھر برباد مت کرو اور واپس آ جاؤ۔ آج رات کا کھانا ہم کہیں باہر کھائیں گے، کاظم نے کہا۔ تم میرے ڈیڈ کو بے عزت کرو اور میں بیچ میں نہ آؤں اور تمہارے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کروں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔
ہم دونوں کے درمیان کوئی خلیج نہیں آنی چاہیے، کاظم زور دے کر بولا۔ تم خلیج کی بات کرتے ہو، اب ہمیں جدائی ہوگی، میرے وکیل کا خلا کے لیے نوٹس مل جائے گا، اور بہتر ہوگا کہ آئندہ تم مجھے فون نہ کرو۔ نوشین کا لہجہ مزید درست ہو گیا تھا۔ یہ بھول جاؤ کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، ایسا ممکن نہیں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کاظم بولا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مانتے، نوشین نے کہا۔ اپنے حق کے لیے میں تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گی۔ یہ مت بھولو، وکیل میرے پاس بھی ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر عدالت آتے جاتے تھک جاؤ گی، مگر میں طلاق نہیں دوں گا۔ یہ تمہاری ضد ہے، ہاں اسے میری ضد ہی سمجھو، تمہاری ضد کو توڑنا مجھے آتا ہے۔ میری ضد پتھر نہیں کہ تم اسے توڑ دو گی، میری ضد وہ لوہے کی دیوار ہے جس میں تم قید ہو، تم اسے نہیں گرا سکو گی۔ قاسم کے چہرے پر گہری متانت آ گئی تھی۔ یہ بات ہے تو پھر دیکھتے ہیں، تمہاری ضد کی دیوار میری ٹھوکر کے آگے لوہے کی دیوار ثابت ہوتی ہے یا گھاس پھوس کی؟ نوشین زہریلے انداز میں مسکرائی۔ اگر تم میری ضد کی دیوار توڑنے میں کامیاب ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گا، تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاؤں گا، اور تم جو چاہو گی وہ کروں گا۔ تم مکر جاؤ گے۔ میں مکر جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک وعدہ تمہیں بھی کرنا پڑے گا، اگر تم میری ضد کی دیوار نہ توڑ سکی تو وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ میرا وعدہ رہا، دیکھتے ہیں کس کے مقدر میں جیت لکھی ہے، نوشین بولی۔ دونوں میں ٹھن گئی تھی اور دونوں اپنی اپنی جگہ آئینی دیوار کی طرح کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد نوشین نے اپنے وکیل کو فون کر کے منع کر دیا کہ وہ کاظم کو ابھی خلا کا نوٹس نہیں بھیجے گا۔ وکیل نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا، صلح ہو گئی ہے کیا؟ صلح ہونا ناممکن ہے، اب یہ دیوار کسی اور طرح سے گراؤں گی، نوشین نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ کاظم شام کو اپنے دوست کی طرف چلا گیا، وہاں گپ شپ میں وقت گزارنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ کاظم باہر نکلا اور گاڑی کے پاس رک کر، اس نے ابھی دروازے کا لاک نہیں کھولا تھا کہ سامنے شاپنگ پلازا کی طرف نظر پڑی تو اس طرف چل پڑا۔ سڑک عبور کرنے کے لیے وہ جو ہی سڑک کے درمیان پہنچا، ایک تیز رفتار موٹر سائیکل آئی۔ موٹر سائیکل سوار نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے برق رفتاری سے گزرتے ہوئے چاقو نکالا اور اس کا رخ کاظم کے پیٹ کی طرف کیا، اور موٹر سائیکل اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے چاقو اس کے پیٹ کے ساتھ لگایا۔ عین وقت پر کاظم نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور چاقو اس کے پیٹ کو پوری طرح چیر نہیں سکا۔ جتنا بھی کاظم کو زخم لگا اس سے خون نکلنے لگا۔ اس نے فوراً وہاں اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ موٹر سائیکل سوار نے آگے جا کر ایک نظر کاظم کی طرف دیکھا۔ کاظم کے پیٹ سے خون بہہ رہا تھا، پیٹ پر رکھا اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا تھا، تکلیف بھی بڑھ رہی تھی۔ موٹر سائیکل سوار اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ شاید دوبارہ اس کی طرف آنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ کاظم نے اپنا موبائل فون نکالا اور عامر کو کال کر کے اسے فوراً آنے کو کہا۔ پھر وہ ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ ایک راہگیر نے اسے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا بھائی، بہت خون بہہ رہا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کاظم نے تکلیف بھری آواز میں جواب دیا۔ تمہارا خون بہہ رہا ہے؟ اس آدمی نے دائیں بائیں دیکھا۔ اسی وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار عامر وہاں پہنچ گیا۔ کاظم کے پیٹ پر ٹانکے لگا کر پٹی باندھ دی گئی۔ اس وقت وہ ہسپتال کے کمرے میں بیڈ پر لیٹا تھا، خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا؟ عامر نے پوچھا۔ جس نے بھی کیا ہے میں اسے جانتا ہوں، کاظم بولا۔ آپ جانتے ہیں تو کارروائی کریں، عامر نے کہا۔ جو بھی کرنا ہے میں نے کرنا ہے، کاظم معنی خیز لہجے میں بولا۔ عامر نے کچھ توقف کے بعد اس کی طرف جھک کر دھیمے لہجے میں کہا، آپ پر قاتلانہ حملہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کی تو کسی سے ایسی دشمنی نہیں کہ وہ آپ پر قاتلانہ حملہ کر دے۔ کاظم اس کی بات سن کر چپ رہا۔ اس کا خیال تھا کہ اس پر حملہ نوشین نے کروایا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اب اس سے خلا نہیں لے گی، بلکہ اسے مجبور کر دے گی کہ وہ خود اس سے طلاق دے۔ کاظم سوچ رہا تھا کہ نوشین نے اس پر قاتلانہ حملہ اس لیے کرایا ہے وہ خوفزدہ ہو جائے۔ ممکن ہے جب اگلی بار اس پر ایسا حملہ کرائے تو میں اسے ڈرانے کے لیے نہ ہوں بلکہ وہ اس کا کام ہی تمام کرا دے۔ جب وہی اس دنیا میں نہیں رہے گا تو نوشین اس سے طلاق نہیں مانگے گی، اس کی کہی ہوئی بات پوری ہو جائے گی۔ ایک خوشگوار زندگی کو کاظم کی ضد دیمک کی طرح چاٹنے لگی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اگر وہ نوشین کے باپ کے ساتھ نہ الجھتا تو ان کی زندگی کو ضد کی دیمک نہ چاٹنے لگتی، لیکن دوسرے لمحے کاظم نے نفرت سے سر کو خفیف سا جھٹکا دیا اور اپنے دل میں کہا، اس شخص کو سبق سکھانا ضروری تھا، جنگ میں بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔
سر، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ عامر اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی کاظم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں اس بات کا سراغ لگا لوں گا، مجھ پر یہ حملہ کس نے کرایا ہے۔ دوست کے روپ میں بھی کئی دشمن چھپے ہوتے ہیں۔ تم ایک کام کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں کال کر دوں گا۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ مجھے کل چھٹی دے دیں گے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ چاہیں تو میں باہر بیٹھ سکتا ہوں، آپ آرام کر لیں۔ عامر بولا، تم شام تک میرے پاس آ جانا، کل ڈسچارج ہوں گا تو مجھے گھر چھوڑ دینا، کاظم نے کہا۔ عامر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کاظم نے اپنا موبائل فون سے نوشین کا نمبر ملایا۔ رابطہ ہوتے ہی بولا، تم کیا سمجھتی ہو، اس طرح تم مجھے ڈرانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ ابھی تو میں نے تمہیں ڈرایا ہی نہیں، پھر تم کیسے ڈر گئے؟ دوسری طرف سے نوشین اس کی بات سن کر ہنسی۔ مجھے خواب میں دیکھ کر ڈر گئے کیا؟ میں غلطی پر تھا، میں ایک سانپ کی بیٹی کو بیوی بنا کر اس سے پیار کرتا رہا۔ کاظم کو اس کی ہنسی سن کر غصہ آ گیا۔ ہم ذرا زبان سنبھال کر بات کیا کرو، تم بولتے ہوئے بالکل نہیں سوچتے۔ نوشین گرجی، بولنے سے پہلے سوچتا ہوں، میں غیر سوچے سچ نہیں بول سکتا۔ کاظم نے کہا، آئندہ تم مجھے کال مت کرنا۔ میں تمہیں کال کروں گا اور تم باپ بیٹی کی زندگی اجیرن کر دوں گا۔ تم نے جو آج میرے ساتھ کیا ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم شاید ہوش میں نہیں ہو، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ نوشین نے کہا، میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی تڑپنے لگے ہو۔ اس کی بات سن کر کاظم نے سوچا، کیا نوشین سچ کہہ رہی ہے یا پھر وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرا کر کہتی ہے میں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اگر وار کیا ہے تو سچ بولنے کی بھی ہمت پیدا کرو۔ نوشین کو اس کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ میں ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتی، تمہارے اپنے دشمن ہوں گے، میں جو بھی کروں گی وہ تمہارے سامنے کروں گی۔ اس وقت میرا تم سے بڑا کوئی دشمن نہیں، اپنی آستین میں دیکھو پھر مجھ سے بات کرنا۔ نوشین نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کاظم موبائل فون ہاتھ میں پکڑے سوچ رہا تھا کہ کیا نوشین نے واقعی اس پر حملہ نہیں کرایا؟ اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو پھر یہ حملہ کس نے کرایا ہے؟ ادھر نوشین بھی سوچ رہی تھی کہ اس نے ابھی کاظم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، پھر یہ حملہ کس نے کرایا؟ اچانک اس کے دماغ میں اپنے ڈیڈ کا خیال آیا۔ وہ اٹھی اور اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ابھی اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تھا کہ اندر سے جمیل احمد کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ سن کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تمہارا نشانہ خطا کیسے چلا گیا اور وہ محض زخمی ہو کر اسپتال کیوں پہنچا؟ اس وقت اسے مردہ خانے میں ہونا چاہیے تھا۔ نوشین اندر چلی گئی اور جمیل احمد کو فوراً اپنی بات ختم کرنی پڑی۔ نوشین اپنے باپ کی طرف متحیر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جمیل احمد نے سوال کیا۔ مجھے آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ کاظم پر قاتلانہ حملہ آپ نے کرایا ہے؟ نوشین نے پوچھا۔ بچ گیا وہ، جمیل احمد نے جواب دینے کی بجائے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں اسے مارنا نہیں چاہتی، نوشین نے کہا۔ تمہیں ہمدردی ہو رہی ہے اسے، جس نے میری عزت میری فیملی کے سامنے پامال کرنے کی کوشش کی، اسے میں ایسے ہی چھوڑ دوں؟ جمیل احمد غصے سے بولا، مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن آپ آئندہ اس پر کوئی حملہ نہیں کرائیں گے، نوشین نے کہا۔ جمیل احمد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کے ساتھ جو کروں گی میں کروں گی، نوشین بولی، یہ میری اور اس کی لڑائی ہے۔ جمیل احمد ہنسا، تم کیا کرو گی؟ تم کیا کر سکتی ہو؟ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، مجھے مت روکو۔ یہ مت بھولو کہ یہ لڑائی میری بھی ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ آئندہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، جو کرنا ہے میں کروں گی۔ تم بچوں جیسی باتیں مت کرو، جو چونٹی پاؤں پر کاٹے اسے مسل دینا ہی اچھا ہوتا ہے، ورنہ وہ پاؤں سے آگے بڑھے گی اور مزید کاٹے گی، جمیل احمد نے کہا۔ کاظم نے مجھے تکلیف دی ہے، اس نے بھری محفل میں جو سلوک آپ کے ساتھ کیا تھا، اس کی تکلیف مجھے اسی طرح ہے جیسے کوئی میرے سینے پر خنجر اتار دے۔ اس نے اپنی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے میری ہستی بستی زندگی کو روک لگایا ہے، اسی لیے وہ میرا مجرم ہے۔ جب مجھ سے کچھ نہیں ہو پائے گا تو میں آپ کو مدد کے لیے پکاروں گی، لیکن ابھی آپ اس میدان سے ہٹ جائیں۔ تم وقت ضائع کرنا چاہتی ہو، میرا مشورہ ہے تم ایسا مت کرو، وہ مرے گا تو تمہارا گھر بسے گا، آپ ہمارے بیچ نہیں آئیں گے، میں نے کہہ دیا بس، نوشین نے باپ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ جمیل احمد چپ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، چند دن لے لو، اگر تم اس کا کچھ نہیں کر سکی تو پھر میں تم سے پوچھوں گا نہیں۔ جمیل احمد کہہ کر اپنے فون کی طرف بڑھا اور نمبر ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ رابطہ ہوتے ہوئے وہ بولا،
تم ابھی کچھ مت کرنا جب تک میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں۔ رات اسپتال میں گزارنے کے بعد دن کے 11 بجے کاظم کو اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ کاظم گھر منتقل ہو گیا۔ ابھی وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس کے بیڈ روم کے باہر ملازم مسلسل ڈیوٹی دے رہا تھا۔ عامر تھوڑی دیر قبل کاظم کے حکم پر بیٹھ گیا تھا۔ کاظم کی سوچ نوشین کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ ضدی تھا اور وہ جو فیصلہ کر لیتا تھا تو اسے اپنے آپ کو برباد کر کے بھی نبھاتا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ نوشین سے اس بات کا کیسے بدلہ لے۔ وہ نوشین اور اس کے باپ کو جسمانی تکلیف کی بجائے ذہنی اذیت سے دوچار کرنا چاہتا تھا۔ کاظم کو اچانک یاد آیا، آج 3 بجے 5 اسٹار ہوٹل میں جمیل احمد کی ایک اہم بزنس میٹنگ ہے۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور عامر کو کال کی۔ جو ہی رابطہ ہوا کاظم نے پوچھا، تمہیں یاد ہے آج جمیل احمد کی ایک اہم میٹنگ ہے اور اس سے اس میٹنگ میں جانے نہیں دینا؟ سر مجھے یاد ہے اور میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ زبردست، مجھے یہی بات تمہاری پسند ہے کہ تم جو کام ہاتھ میں لیتے ہو اسے پوری ذمہ داری سے نبھاتے ہو۔ پلاننگ کیا ہے؟ بس یہ اطمینان رکھیں کہ وہ میٹنگ میں نہیں جائے گا۔ ان لوگوں کی 6 بجے کی فلائٹ ہے۔ وہ اہم میٹنگ انتظار میں گزر جائے گی اور بزنس کی ایک بڑی ڈیل نہیں ہوگی۔ عامر کی آواز ہے، جو بھی کرنا ہوشیاری سے کرنا، سب کچھ ہوشیاری سے ہوگا۔ کاظم نے فون بند کر دیا۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ ایک نمبر تلاش کرنے لگا۔ اچانک اس کی انگلی رک گئی اور نگاہ ایک نمبر پر ٹھہر گئی۔ وہ نمبر نائمہ کا تھا۔ کاظم کی آنکھوں کے سامنے اچانک نائمہ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ خوبصورت مسکراتا ہوا چہرہ اور غزالی آنکھیں اسے اچھی طرح یاد تھیں۔ کاظم کو یاد نہیں تھا کہ نائمہ کا نمبر اس کے موبائل فون میں ابھی تک محفوظ ہے۔ اس نمبر کے ساتھ اس کے دماغ میں خیال آیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک دو چند ہو گئی اور چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ عیاں ہو گئی۔ نائمہ خوبصورت اور شوخ و چنچل لڑکی تھی۔ اس کا چاچا مراد مختلف کمپنیوں میں مال سپلائی کرتا تھا۔ وہ کاظم کے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے نائمہ کا ذکر کیا تھا کہ وہ BA پاس ہے اور اس کی نوکری کا اگر اس کمپنی میں انتظام ہو جائے تو وہ ممنون ہوگا۔ مراد نے بتایا تھا کہ بہت سال پہلے نائمہ کا باپ مر گیا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ کچھ جائیداد تھی جس کا کرایہ آتا تھا اور گھر کا نظام چل رہا تھا۔ کاظم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہہ دیا تھا، میں کوشش کروں گا۔ مراد 2 دن کے بعد نائمہ کو آفس میں لے آیا۔ ناظم نے دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ پہلی بار اس نے نائمہ کو دیکھا تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ نائمہ بہت خوبصورت تھی۔ مراد نے اپنی بھتیجی کا تعارف کروایا۔ جب تک مراد اپنی بھتیجی کا تعارف کرواتا رہا، نائمہ گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھتی رہی۔ اس کی توجہ ان کی باتوں کی طرف بالکل نہیں تھی۔ وہ خوبصورت آفس اور وہاں موجود ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار ایسے دفتر میں آئی تھی جو عالی شان تھا۔ کاظم کی نگاہ نائمہ پر بار بار جا رہی تھی اور وہ مراد کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ گھر میں اکیلی رہتی ہے، ماں کے ساتھ کتنی باتیں کر سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر اسے کوئی نوکری مل جائے تو یہ مصروف ہو جائے گی، اس کا دل لگ جائے گا۔ مراد بولا، کام کریں گی آپ؟ اچانک کاظم نے نائمہ سے سوال کیا۔ نائمہ کی توجہ ان کی باتوں پر تھی ہی نہیں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک کاظم نے سوال پوچھا تو وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی سوچنے لگی کہ ابھی اس سے کیا پوچھا گیا ہے۔ انہوں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ مراد نے ایسے سے کہا۔ نائمہ نے سوالیہ نگاہیں مراد کی طرف مرکوز کر دی۔ کیا پوچھا ہے؟ تمہارا دھیان کس طرف تھا؟ مراد کو ندامت سی ہوئی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا اور کاظم دونوں کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ میرا دھیان آپ کی طرف تھا، نائمہ نے معصومیت سے جواب دیا۔ جواب دو، وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ نائمہ سر گھما کر ناظم کی طرف دیکھنے لگی۔ کام کریں گی آپ؟ کاظم نے پوچھا۔ جی جی کروں گی، نائمہ نے یوں جواب دیا جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب دیا تو اس کا سر قلم ہو جائے گا۔ کاظم اس کا جواب سن کر مسکرایا۔ آپ ایسا کریں، کل 9 بجے آفس آ جائیں۔ کاظم کو کسی لڑکی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جانے کیوں نائمہ کو دیکھنا، اس کا حیران ہونا اور بات سن کر سوچنا کہ وہ کیا جواب دے، اس کے چہرے پر اچانک بکھلاہٹ کا آ جانا، یہ سب کاظم کو بھا گیا تھا۔ مراد نے سنا تو وہ خوش ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ، یہ کل 9 بجے آفس میں ہوگی۔ مراد اسے باہر لے گیا۔ نائمہ کو نوکری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ نائمہ اپنی خالہ زاد شہریار کو پسند کرتی تھی۔ شہریار بھی نائمہ کو چاہتا تھا۔ دونوں نے مستقبل کے سہنے خواب دیکھے تھے۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے سے شادی کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نائمہ اور شہریار نے اپنی ماں سے بات کر لی تھی۔ دونوں سگی بہنیں تھیں، اس لیے انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔
دونوں بہنوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی شہریار کو نوکری ملے گی وہ دونوں کی شادی کر دیں گے۔ مراد کو یہ پسند نہیں تھا کہ نائمہ کی شادی شہریار سے ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ نائمہ بہو بن کر اس کے گھر میں آئے۔ نائمہ کی ماں بیمار رہتی تھی۔ وہ کتنے سال جی سکتی تھی؟ باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی مالکن نائمہ تھی۔ اس کی شادی اس کے بیٹے سے ہو جائے گی تو جائیداد اس کے بیٹے کو مل جائیں گے۔ مراد ایسا سوچ ضرور رہا تھا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان دونوں بہنوں کا فیصلہ کسی مضبوط دیوار کی طرح تھا۔ اس دیوار میں چھید کر کے وہ راستہ نہیں بنا سکتا تھا۔ اس لیے وہ چپ ہو کر ضرور بیٹھ گیا تھا لیکن دل میں مسلسل دھواں اٹھ گیا تھا۔ شہریار کو کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اچانک اس کے پرانے دوست نے اس کی ملاقات اپنے دوست سے کرا دی جو لوگوں کو ملک سے باہر لے کر جاتا تھا۔ اس شخص نے شہریار سے کہا کہ وہ 1,00,000 روپے کا انتظام کر لے، وہ اسے ملک سے باہر پہنچا دے گا۔ وہاں اس کا بڑا بھائی اور خاندان کے کچھ اور لوگ ایک عرصے سے مقیم ہیں۔ وہ اسے سنبھال لیں گے اور اچھی تنخواہ پر کام دلا دیں گے۔ شہریار کے لیے 1,00,000 کا انتظام کرنا مشکل نہیں تھا۔ اس نے آنن فانن گھر والوں کو راضی کیا اور 1,00,000 روپے اس شخص کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ نائمہ کو جب پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ سیدھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے کہا، تم مجھے چھوڑ کر ملک سے باہر جا رہے ہو، مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور تم نے جانے کا سارا انتظام بھی کر لیا۔ میں اگر تمہیں پہلے بتا دیتا تو تم مجھے ایک قدم بھی اٹھانے نہ دیتی، اسی لیے اب بتایا ہے۔ شہریار بولا، تم باہر نہیں جاؤ گے۔ نائمہ نے صاف منع کر دیا، میں اچھے مستقبل کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ 2 سال لگا لوں گا تو پیسہ ہاتھ میں آ جائے گا اور پھر یہاں کاروبار کر لوں گا۔ شہریار نے سمجھایا۔ 2 سال میں کیا کروں گی؟ نائمہ حیرت سے بولی، تم میرا انتظار کرنا، کبھی دھوپ کی تپش میں اور کبھی پیالی میں ٹھنڈی ہوتی ہوئی چائے کے ساتھ، اور کبھی بادلوں کی گرج اور بجلی کے چمکنے کے ساتھ، اور کبھی تیز بارش کے چھینٹوں کو اپنے گال پر محسوس کرتے ہوئے، اور کبھی سرد رات میں تھوڑی سی کھڑکی کھول کر سرد ہوا کو اپنے خوبصورت چہرے کا لمس دیتے ہوئے۔ یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ کیا رومانی ناول پڑھنا شروع کر دیے؟ نائمہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ رومانی ناول پڑھ کر ہی رومانٹک ہو، یہ تو دل کی آواز ہوتی ہے جو الفاظ بن کر ہونٹوں پر آ جاتی ہے۔ تمہاری یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن میں تمہیں ملک سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ نائمہ نے فیصلہ سنایا۔ دیکھو نائمہ، زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے۔ تم جانتی ہو کہ میرے سارے بھائی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ایک میں ہی ہوں جو کچھ نہیں کر رہا۔ پیسہ ہوگا تو اپنا گھر ہوگا، اپنا کاروبار ہوگا اور ہم خوش ہوں گے۔ اسی لیے 2 سال کی قربانی تمہیں دینا ہوگی۔ میں دن رات کام کر کے پیسہ کما کر 2 سال کے بعد واپس لوٹ آؤں گا۔ تم جانتی ہو کہ 2 سال یوں گزریں گے جیسے ہوا کا جھونکا جسم کو چھو کر گزر جاتا ہے۔ شہریار نے سمجھایا تو نائمہ سوچنے لگی، شہریار ٹھیک کہہ رہا ہے، اپنا گھر اپنا کاروبار ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ اس نے شہریار کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس شرط پر کہ 2 سال سے زیادہ وقت وہ ملک سے باہر نہیں گزارے گا اور اسے روز فون کرے گا۔ شہریار نے اس کی باتیں مان لی اور ملک سے باہر جانے کے لیے اس شخص کے ساتھ کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد 1 ہفتہ اور پھر 1 ماہ گزر گیا۔ شہریار کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ نائمہ کا انتظار چھاؤں سے شروع ہوا اور اسے تپتی دھوپ میں لے گیا۔ نائمہ کے تو پاؤں بھی جلنے لگے تھے، آنکھیں بھی نم رہنے لگی تھی۔ شہریار کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا اور 1 سال گزر گیا۔ اس 1 سال میں شہریار نے ایک بار بھی کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے تو اس کا انتظار ہی چھوڑ دیا تھا۔ 1 ماہ ہی تڑپتی تھی۔ نائمہ کے لیے تو رات کی نیند اور دن کا چین ختم ہو گیا تھا، بس انتظار تھا، اور انتظار نے اس کے گرد ایسے کانٹے لپیٹ دیے تھے کہ وہ گھائل ہونے لگی۔ مزید وقت گزرتا گیا لیکن شہریار کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ نائمہ کا انتظار بھی مانند پڑنے لگا تھا۔ اب وہ زیادہ تر چپ رہنے لگی تھی۔ اس کی شوخ چنچل طبیعت کو شاید کسی کی نظر کھا گئی تھی۔ مراد اور اس کی بیوی جب بھی نائمہ کے گھر جاتے تو اپنے کمرے میں ہوتی، کبھی چھت پر اور کبھی وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہوتی تو ان پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ مراد کی بیوی نے ایک دن سے کہا، تم اس لڑکی کو اپنی بہو بناؤ گے جو مجھے لگتا ہے پاگل ہو گئی ہے۔ میں اس لڑکی سے اپنی بیٹی کی بالکل شادی نہیں کروں گی، بے شک اس کے سر پر جائیداد کا انبار ہی کیوں نہ رکھا ہو۔ مراد نے اپنے ایک دوست سے ساری صورتحال بتا کر مشورہ کیا۔ اس نے سوچنے کے بعد کہا، تم اسے کہیں مصروف کر دو، تنہا رہنے سے جو سوچیں اسے ڈس رہی ہے۔
مصروف ہونے سے وہ سوچیں رفتہ رفتہ اس کا پیچھے چھوڑنے لگے گی، اور تم دیکھنا کہ جب وہ نئے لوگوں کے ساتھ رہے گی، ان سے باتیں کرے گی، ہنسے گی، کھائے گی، پیے گی، تو پہلی جیسی لڑکی بن جائے گی۔ مراد کو اس کا مشورہ اچھا لگا، اور سوچنے کے بعد اس نے نائمہ کی امی سے بات کی۔ نائمہ کی امی پہلے ہی چاہتی تھی کہ وہ پہلے جیسی ہنسے اور باتیں کرنے والی لڑکی بن جائے، چنانچہ اس نے باخوشی اجازت دے دی کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے اس سے کہیں نوکری کروانا چاہتا ہے تو نوکری دلا دے، تاکہ وہ پہلے جیسی لڑکی بن جائے۔ مراد کے ذہن میں پہلا نام جو آیا وہ کاظم کا تھا۔ وہ اس کے پاس لے گئے، نوکری کی بات کی۔ کاظم نے اسے آفس آنے کا کہہ دیا۔ دوسرے دن مراد وقت پر نائمہ کو آفس لے آیا۔ کاظم نے اسے خاتون کے ساتھ بٹھایا اور ابھی وہ آفس کا ماحول دیکھے اور نئے لوگوں سے ملے۔ اس دن نائمہ نئے لوگوں سے ملتی رہی، اس خاتون سے بھی باتیں ہوتی رہیں، اور ایک طویل عرصے کے بعد وہ مسکرائی اور بہت باتیں بھی کی۔ نائمہ کو 4 دن ہو گئے تھے آفس آتی ہے، وہ خوش نظر آنے لگی تھی، اس کے اندر تبدیلی آ رہی تھی۔ ایک شام نوشین آفس آئی تو اس نے نائمہ کو دیکھا اور وہ کاظم کے پاس چلی گئی۔ تم آج کیسے میرے آفس میں؟ نوشین کو اچانک آفس میں دیکھ کر کاظم نے پوچھا۔ ایسے ہی، بس مارکیٹ آئی تھی، قریب تمہارے آفس تھا اس لیے یہاں آ گئی، اگر اعتراض ہے تو چلی جاتی ہوں۔ مجھے تو خوشی ہوئی ہے اور تم اعتراض کی بات کر رہی ہو۔ آج آفس میں ایک ساتھ چائے پیتے ہیں۔ کاظم مسکرایا تھا۔ میں چائے نہیں پیوں گی، بالکل موڈ نہیں ہے۔ نوشین چند لمحوں کے لیے چپ ہوئی، پھر اس نے پوچھا آفس میں نئی لڑکی رکھی ہے؟ نوشین کا سوال سن کر کاظم مسکرایا۔ کہیں تم اس اطلاع پر تو نہیں آئی کہ میں نے آفس میں ایک نئی لڑکی رکھ لی ہے؟ اس آفس میں تم نے کوئی مخبر چھوڑا ہوا ہے؟ اتنی خوبصورت لڑکی آفس میں رکھو گے تو مجھے آفس میں مخبر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ نوشین اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم بے فکر رہو، تمہارا شوہر صرف تمہارا ہے، تمہارے شوہر کو تم سے زیادہ کوئی لڑکی خوبصورت نظر نہیں آتی۔ نوشین تمسخر سے مسکرائی۔ جب شوہر بیوی کی ضرورت سے زیادہ تعریف کرے تو دال میں کالا ہوتا ہے۔ تم بھی کمال کرتی ہو نوشین، تم بالکل ایک عام بیوی کی طرح سوچتی ہو۔ کاظم نے کہا۔ میں عام بیوی ہوں تو عام بیویوں کی طرح ہی سوچوں گی، نوشین بولی۔ تم عام نہیں، بہت خاص ہو۔ میں خاص ہوں تو پھر یہ لڑکی کل سے آفس میں نہیں آنی چاہیے، نوشین نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ تم کہتی ہو تو کل سے نائمہ آفس نہیں آئے گی، کاظم بولا۔ نوشین مسکرا دی۔ اسی دن کاظم نے اپنی سیکرٹری کے ذریعے نائمہ کو پیغام پہنچا دیا کہ وہ کل سے آفس نہیں آئے گی۔ اس کے لیے دوسرے آفس میں کچھ دنوں کے بعد جگہ بنا دی جائے گی جہاں وہ مستقل ڈیوٹی دے گی۔ نائمہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا۔ وہ ایک ہفتے تک انتظار کرتی رہی۔ اس نے خود بھی آفس میں رابطہ کیا اور پھر مراد سے بھی کہا کہ وہ معلوم کرے اسے دوبارہ کیوں نہیں بلایا گیا۔ مراد نے جا کر معلوم کیا تو اسے کہا گیا کہ اس کی دوسرے آفس میں ایک جگہ خالی ہو رہی ہے اور بہت جلد نائمہ کو بلا لیا جائے گا۔ لیکن پھر ایسا نہیں ہوا، جبکہ نائمہ کی خواہش تھی کہ اسے دوبارہ بلایا جائے کیونکہ اس کا دل وہاں لگ گیا رہا تھا۔ کاظم کو نائمہ کی یاد آ گئی تھی۔ نائمہ کی یاد کے ساتھ اس نے سوچا وہ نوشین کو طلاق نہیں دے رہا، کیوں نہ وہ اپنا گھر بسا کر نوشین کو یہ پیغام دے کہ اس کی خالی جگہ کو پر کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ نائمہ سے شادی کر کے اسے بتا دے کہ دیکھو میں نے اپنا گھر بسا لیا، تمہاری جگہ تم سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی میری زندگی میں آ گئی ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے تم نے میرے آفس میں برداشت نہیں کیا تھا، لیکن اب تم اسے اپنی سوگن کے روپ میں برداشت کرو۔ کاظم کو اپنے صحت مند ہونے کا انتظار تھا۔ اس سے پہلے جمیل احمد کو ہوٹل جانے سے روکنا تھا۔ زخمی حالت میں ان لوگوں کے ساتھ کاظم ملاقات تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ جمیل احمد کو روک کر ان کی میٹنگ خراب کر سکتا تھا۔ کاظم نے عامر کو فون کیا۔ اس وقت کہاں ہو؟ میں جمیل احمد کو ہوٹل جانے سے روکنا چاہتا ہوں اور اسی کام میں مصروف ہوں، عامر نے جواب دیا۔ بہت خوب۔ جمیل احمد کسی بھی قیمت پر ہوٹل نہیں پہنچنا چاہیے، وہ لوگ واپس لوٹ جائیں گے تو پھر یہ ملاقات نہیں ہوگی، کاظم بولا۔ ایسا ہی ہوگا، عامر نے پر یقین لہجے میں کہا اور کاظم نے فون بند کر دیا۔ عامر اس وقت ایک سڑک پر اپنی گاڑی ایک طرف کھڑی کیے سامنے نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے کار کی شیشے چڑھے ہوئے تھے اور اندر ہلکی میوزک کی آواز اپنی لہریں بکھیر رہی تھی۔ عامر اس سڑک پر موجود تھا جو جمیل احمد کے آفس سے نکلتی تھی۔ جمیل احمد کو اسی طرف سے گزر کر ہوٹل جانا تھا۔ عامر نے جمیل احمد کو روکنے کا پورا انتظام کر رکھا تھا اور وہ خود اس کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ جمیل احمد کی سیکرٹری نے بتایا تھا کہ جمیل احمد ہوٹل اپنے گھر سے روانہ ہوگا کیونکہ اس میٹنگ سے قبل اس کے گھر میں ایک اہم میٹنگ تھی۔ جمیل احمد نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں اپنا خوبصورت آفس بنا رکھا تھا۔
عامر کو جمیل احمد کی کار دکھائی دی تو ساتھ ہی اس کے عقب میں موٹر سائیکل تیزی سے نکل کر آگے آئی، اور وہ جو ہی موٹر سائیکل عامر کی کار کے قریب سے گزری تو اس کے سوار نے ایک مخصوص اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ اس کار میں جمیل احمد موجود ہے۔ اسی وقت عامر نے موبائل فون سے ایک نمبر پش کیا، اور جو ہی نمبر پر بیل گئی، اس نے موبائل فون کال کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ کار عامر کی کار کے قریب سے گزر گئی۔ سڑک پر پہنچتے ہی اس کی کار کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ جمیل احمد کی کار ابھی کالونی سے باہر نہیں نکلی تھی، اور اس وقت وہ کالونی کو اس ڈبل سڑک پر جا رہی تھی جس کے درمیان میں گرین بیلٹ تھی۔ جو ہی کار آگے گئی، ایک موٹر سائیکل دائیں طرف سے نکلی۔ اس موٹر سائیکل کے سوار نے ہاتھوں میں دستانے اور سر پر ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی بائک کی رفتار تیز تھی، اور وہ جمیل احمد کی مخالف سمت سے بڑی تیزی سے آگے آ رہا تھا۔ جمیل احمد کی کار کے ڈرائیور نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل ان کی مخالف سمت میں بالکل سیدھی آ رہی ہے، حادثے کا خدشہ ہو سکتا ہے، تو اس نے ہارن دینا شروع کر دیا۔ جمیل احمد نے بھی سامنے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، اس بے وقوف سے بچنا، معلوم نہیں یہ نشے میں موٹر سائیکل چلا رہا ہے۔ موٹر سائیکل پوری رفتار سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ڈرائیور مسلسل ہارن دے رہا تھا۔ جو ہی دونوں کا فاصلہ کم ہوا اور ڈرائیور نے اپنے بچاؤ کے لیے اسٹیئرنگ گھمایا، اسی وقت موٹر سائیکل سوار نے بڑی مہارت سے موٹر سائیکل کا رخ تبدیل کر لیا، اور وہ کار کے پاس سے گولی کی طرح آگے نکل گیا۔ لیکن ڈرائیور کے لیے کار کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، اور کار سیدھی گرین بیلٹ کے اوپر جا چڑھی اور ایک دھماکے سے کھمبے سے جا ٹکرائی۔ کار کا وہ حصہ کھمبے سے ٹکرایا تھا جس طرف جمیل احمد بیٹھا تھا، وہ حصہ بری طرح پچک گیا تھا۔ جمیل احمد شدید زخمی ہو گیا تھا، جسم کے مختلف حصوں سے خون بہنے لگا تھا۔ ڈرائیور محفوظ رہا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور اس نے جمیل احمد کی طرف کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ اندر کی طرف دھنس چکا تھا، اس لیے کھل نہیں سکا، اور جمیل احمد بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈرائیور نے اسی وقت کال کی، اور تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس وہاں پہنچ گئی۔ اس دوران وہاں کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ جمیل احمد شدید زخمی تھا، وہ اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال پہنچائے گا۔ ڈرائیور نے گھر والوں کو اطلاع کر دی تھی۔ سبھی ہسپتال جہاں پہنچے تھے، اس وقت جمیل احمد آپریشن تھیٹر میں تھا۔ خاندان کے لوگ باہر تھے۔ نوشین الگ تھلگ کھڑی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کام کہیں کاظم کا تو نہیں۔ ڈرائیور نے بتایا تھا کہ ایک موٹر سائیکل تیز رفتاری سے ان کی طرف آئی اور پھر اسی رفتار سے گزر گئی۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ پورا منصوبہ بندی سے ہوا۔ نوشین کا دل چاہا کہ وہ بھی کاظم کو فون کرے اور اس سے بات کرے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ایک طرف کھڑے ڈرائیور کے پاس چلی گئی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ دونوں باہر چلے گئے۔ نوشین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم سمجھتے ہو کہ یہ حادثہ کچھ چال تھا؟ مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ سڑک خالی تھی، اور پھر وہ رونگ سائیڈ سے ہماری طرف آ رہا تھا۔ اگر وہ رونگ سائیڈ سے بھی آ رہا تھا تو خالی سڑک پر دوسری طرف سے بھی تو جایا جا سکتا تھا، لیکن وہ ہمارے عین سامنے تھا، ڈرائیور نے بتایا۔ ایک بات بتاؤ، تم نے گاڑی گھمائی تاکہ وہ ایک طرف سے نکال لے، اور گاڑی گرین بیلٹ پر چڑھ گئی اور کھمبے سے اس طرف سے ٹکرائی جس طرف ڈیڈ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حصہ پچک گیا اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ جی ایسا ہی ہوا تھا، تمہیں خراش تک نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں تم نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا؟ نوشین نے اس کا مشکوک نظروں سے جائزہ لیا۔ ڈرائیور ایک دم گڑبڑا گیا۔ آپ مجھ سے قسم لے لیں جو میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا۔ میں 20 سال سے مالک کے ساتھ ہوں، میں نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، نمک حرام نہیں ہوں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے سچ بتاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ نوشین نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ میری وفاداری پر شک کر رہی ہیں۔ میں ایسا نہیں ہوں، میں حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ ڈرائیور پریشان ہو گیا تھا۔ نوشین جان گئی کہ اس کی آواز اور لہجے میں سچائی ہے۔ وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے تم ابھی جاؤ، لیکن اگر کوئی غلط بات بعد میں نکلی تو مجھ سے معافی کی امید مت رکھنا۔ نوشین کا لہجہ درست ہو گیا تھا۔ ڈرائیور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی وفاداری اور نمک حلالی پر نوشین نے سوال اٹھا دیا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن نوشین کے دل سے